ہے. اب وقت نہیں رہا، بہت کم. میں ایک اہم نتیجے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہم جانیں، اس کی فضیلتیں بہت پڑھتے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ یا اپنی زندگی کا مقصد آج بہت سارے لوگ، عوام تو عوام، عام آدمی تو عام آدمی ہے، جاہل تو جاہل ہے، جو خواص ہیں، مسلکوں کی دکان چلانے والے اصحاب جبہ و دستار ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ کو یا تو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، غلط معنی بیان کرتے ہیں، اس کی شرائط نہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، نہ لوگوں کے اندر یہ ذوق اور شوق پیدا کیا کہ اس کو جانیں، جبکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، آپ یہ اچھی طرح جان لیں. یہاں جیتانہ میں میں نے ابتدائی دروس میں جو عصر کے بعد ہوتا ہے، شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر کی کہ ایک کتابچے کی تشریح شروع کی تھی، وہ ادھورا رہ گیا، اور مجھے ایسا لگا کہ بہت سارے لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. اس میں لا الہ الا اللہ کی شرائط بیان کی جا رہی تھی. شرطیں ہیں کہ اگر یہ شرط نہیں پائی گئی تو آپ کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، بے فائدہ ہے. 7 شرطیں، بعض علماء نے 8 شرطیں بیان کی. میں سرسری ذکر کروں، اس کو دلیلوں اور تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر رہے تھے درس میں. سب سے پہلے یہ کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے. اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ ہاں، ابھی میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے، میں نے کچھ نمونہ رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہی کو بگاڑ دیا لوگوں نے، صوفیوں نے، سید قطب صاحب نے، مولانا مودودی صاحب نے معنی ہی بدل دیا. جو قرآن حدیث اور تمام انبیاء، صحابہ اور امت کے تمام مسلمہ علماء کا، معتبر علماء کا معنی کے یہاں مسلمہ معنی ہے، اس کو تبدیل کر دیا. تو پہلے لا الہ الا اللہ کا علم ہو. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، قرآن کہتا ہے علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا مطلب آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے علم ہو. دوسرا اخلاص. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب، قیامت کے دن سفارش کس کو ملے گی؟ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے بخاری میں. تو اس کے جواب میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا جو لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، دل کے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو کہے گا، مطلب لا الہ الا اللہ کے ساتھ خلوص کا ہونا ضروری ہے. تیسری، لا الہ الا اللہ کے ساتھ یقین کا ہونا ضروری ہے. اگر یقین ہے تو ایمان ہے. ایمان کا مطلب ہی یقین ہوتا ہے. اگر آپ کو شک ہو گیا اللہ کے ذات میں، صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، کسی معاملے میں شک شبہ ہو گیا تو آپ کا ایمان نہیں رہا. کافی دلیلیں ہیں، فی الحال موقع نہیں. مستيقنا بها قلبه بھی قوی لفظ حدیث میں. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کے شرطوں میں سے ایک ہے کہ انقیاد ہو. آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو تو اب اللہ کو معبود مانا، تو اب اللہ کے احکامات کی تابع داری. انقیاد مانے ہوتا ہے پیروی، تابع داری. اللہ نے جو کچھ کہا قرآن میں اور جو کچھ رسول کے ذریعے سے ہم کو دیا، ہم سر جھکا دیں، مان لیں. اس نے کہا داڑھی رکھ لو، ارے داڑھی سمجھ میں نہیں آتی، کسی نے یہ کہا تو نہیں مانا. جتنا کوئی آدمی اللہ اور رسول کی بات کو رد کرتا ہے، اتنا وہ توحید کی مخالفت کرتا ہے. یہ جملہ لکھ لیجئے. ساری نیکیاں توحید کی شاخ ہے، سارے گناہ شرک کی شاخ ہے. اب شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے، کچھ نیکیاں برائیاں کرنے سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. شرک اکبر کرے گا تو اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا. تو انقیاد ہونا چاہیے، جو ابھی لیبلوکم ایکم احسن عملا اور یہ چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی فضائل پہ عمل کر رہا ہے، ایک آدمی اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن آپ بولے توحید، ارے کیا وہی لگا رکھا ہے، مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے، اتنا بھاؤ بڑھ رہا ہے، کورونا کی مہنگائی بڑھ رہی ہے، کورونا کا مسئلہ ہے، سیاسی طور سے یہ ہو رہا ہے، مسجدوں پہ حملہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور آپ توحید کی بات کرتے ہو. جو ایک کہتا ہے اس سے بڑا جاہل میں کسی کو نہیں سمجھتا. تمام انبیاء کرام کیسے بھی مسائل آئے توحید ہی کیے، اور یہ بتایا کہ ہمارے تمام مسائل کا حل توحید ہی ہے. توحید سے ہی سارے معاملات سدھریں گے، اللہ کی مدد ملے گی، اصلاح ہوگی. توحید ہوگی تو آپ ماں باپ کی عزت کرو گے، توحید ہوگی تو آپ چوری نہیں کرو گے، توحید ہوگی تو آپ زنا نہیں کرو گے، توحید ہوگی تو آپ چھپ چھپ کر موبائل دیکھنے والے موبائل نہیں دیکھیں گے، توحید ہوگی تو ہماری بچیاں ارتداد مرتد نہیں ہوں گی، غیروں سے شادی نہیں کرے گی. توحید کو اگر آپ نے سکھا دیا تو ہر سماج کے ہر طبقے میں اور ہر شعبے میں اصلاح ہوگی. اگر توحید نہیں ہے تو کس چیز سے آپ اصلاح کرو گے؟ انبیاء کا تو یہی طریقہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے بار بار کہا بعض علماء کے حوالے سے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بچی کو بلا کے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو اس نے کہا آسمان پہ. یہ اللہ کے رسول کے سماج میں تعلیم دی گئی تھی، اور جس سماج میں یہ اللہ کو پہچاننے کی تعلیم دی گئی تھی، وہ سماج تھوڑے ہی دن میں دنیا پہ غالب آتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی ترقی دی. اور ہم کہتے ہیں توحید نہ سیکھیں تو کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کہاں جا رہے ہیں اور کیسے حالات سے دوچار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، یا فلاں
دانشور، فلاں بڑے آدمی، فلاں ٹی وی چینل پہ آنے والے، فلاں بزرگ، فلاں شخصیت، کس کی بات مانیں گے تو نجات پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے شخصیات میں دین نہیں رکھا، قرآن اور سنت میں رکھا ہے۔ شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے، انہی کی اتباع کی جائے، انہی کا منہج اختیار کیا جائے، اور جیسے اللہ اور رسول کو صحابہ نے مانا ویسے ہی مانا جائے۔ صحابہ قرآن کے معنی کو زیادہ سمجھتے تھے، عربی زیادہ اچھی تھی ان کی، ماحول کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے، رسول کی تشریحات کے سامنے صحابہ کرام زیادہ قرآن کے سمجھنے والے تھے، یا بعد کے آنے والے علماء جو ہے ان سے زیادہ اچھا سمجھیں گے؟ وہ سید قطب صاحب، حسن البنا صاحب، مولانا مودودی صاحب، مولانا الیاس صاحب، مولانا فلاں صاحب اچھے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں صحابہ سے بہتر سمجھ کسی کی ہو سکتی ہے کیا؟ ان کے آس پاس ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی۔ کلیئر ہے یہ صاف ستھرا دین۔ تو میں یہ عرض